سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 9 صورتوں میں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب ہے قابیل تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ دس سال 5 ماہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ سوال ہے دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی بار زہر دیا گیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا مگر اثر نہ ہوا اور 6ٹھی بار کے زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال ہے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔
غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال ہے، قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے، کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی قرآن پاک نے بھی تعریف کی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے 1200۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے، افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ سوال ہے، بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔
سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب ہے برکتوں والا مہینہ۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے؟ جواب ہے 4 جگہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے صحابی ایسے تھے جس کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
किस खाने को बैठकर खाने में भी गुनाह है? हराम की कमाई से खरीदा हुआ खाना चाहे बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया जाए या फिर बैठकर खाया जाए, गुनाह ही है। किस महीने में पैदा होने वाला बच्चा दौलतमंद होता है? अगस्त में। औरत के जिस्म के किस हिस्से पर शैतान बैठता है? लंबे नाखून शैतान के बैठने की जगह है, यानी इन पर शैतान बैठता है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गई और कैसी रखी गई? कच्ची थी या पक्की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थीं जो खड़ी करके रखी गईं, और ये ईंटें कच्ची थी। सवाल है, एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है या नहीं? जवाब है, एतकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, पहले शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? जवाब है, हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह और उसके पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा से क्या दरख्वास्त की? जवाब है, मुनकिरों को सजा दी जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन लोगों पर नबी बनाया गया और ये कहाँ आबाद थे? कौम सामी पर शाम, मिस्र और बाबुल में आबाद थे। मरकजी इलाका बाबुल था। सवाल है, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब है, हिंदा बिनते उतबा ज़ौजा अबू सुफियान। सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कामिल अल हया क्यों कहा जाता है? जवाब है, ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर ना देखा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हैदर किसने रखा? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से ज़कात का मुतालबा किया था, इसने आप अलैहिस्सलाम पर क्या इल्जाम लगाया? जिनाकारी का। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से कितने ईमान लाए? दो चचा ईमान लाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया?
سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب ہے 8,500۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 6,000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔